السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر اما، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 116 پارٹ 1۔ حویلی پہنچ کر مہران نے گاڑی سے نکل کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور حرین کی طرف دیکھا کہ وہ خود ہی باہر آئے۔ اس کی نظریں سرد تھیں مگر ان کے پیچھے ایک عجیب سی بے چینی جل رہی تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے اندر کے طوفان سے لڑ رہا ہو۔ لیکن حرین خوف سے پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ اس کو یہ حرکت جیسے کسی خنجر کی طرح مہران کے دل میں اتر گئی۔ مہران خان نے اس کی حرکت پر تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی سانسیں ایک لمحے کو اٹک گئیں، جیسے اس نے پہلی بار اپنی ہی بنائی ہوئی دیوار کو اپنے خلاف کھڑا دیکھا۔ اس کا ایسا ڈرنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، بلکہ اس کے اندر کی آگ کو اور بھڑکا گیا تھا۔ کچھ پل وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ خاموشی عام نہیں تھی، وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے آخری بار نرمی دکھانا چاہ رہا ہو۔ حرین نے خوف سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور یہی ایک لمحہ سب کچھ توڑ گیا۔ مہران خان کو اب غصہ آیا تھا۔ نہیں، یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ زخمی انا تھی، ٹوٹا ہوا اعتماد تھا۔ وہ دہاڑ کر بولا۔ اس کی آواز پوری حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج گئی۔ نیچے آؤ بیہودہ عورت۔ ہر لفظ میں زہر تھا، ہر جملہ وار کر رہا تھا۔ اتنا تم ڈرتی تو کبھی اپنے شوہر کی دہلیز پار نہ کرتے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا اور ایک چھپا ہوا دکھ بھی۔ لیکن تم نے ثابت کیا اپنا چھوٹا خاندان۔ اگر تم ایک بڑے خاندان کی بیٹی ہوتی تو تم جان پاتی عزت کا مول۔ وہ اس کے وجود کو نہیں، اس کی ہی پہچان کو نشانہ بنا رہا تھا۔ لیکن تم کیا جانو عزت کی ڈیفینیشن، جسے وہ خود بھی اس لفظ کی آگ میں جل رہا ہو۔ تم تو پہلے بھی ایسے ہی اس کی بات ادھوری نہیں تھی۔ وہ ہر پرانا زخم کھول رہا تھا۔ ایک مہینہ غائب رہی، پھر وہ دایان تمہارے خاندان نے تمہارا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار کر میرے سر پر لاد دیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک اندیکھے سوال بھی تھا، جس کا جواب وہ کبھی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تم تو اپنے پیدا کرنے والوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز اور بھی سرد ہو گئی، جیسے وہ اسے توڑ کر دکھ دینا چاہتا ہو۔ لیکن پھر بھی میں نے اس کے الفاظ ایک لمحے کو رکے، جیسے کوئی یاد اسے روک رہی ہو۔ تم جیسی عورت کو بیوی کا درجہ دیا، اپنی عزت بنایا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں غرور بھی تھا اور ٹوٹا ہوا حق بھی۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اب اس کی آواز میں خالص درد شامل ہو چکا تھا۔ میری عزت ہی روند کر چلی گئی۔ یہ شکایت تھی یا الزام؟
وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیسی عورت ہو تم، نہ باپ بھائی کی عزت سنبھال سکی، نہ اب شوہر کی عزت سنبھال پا رہی ہو۔ ہر لفظ کے ساتھ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا، ظاہر سر ظالم ہو رہا تھا۔ حورین خاموشی سے، خوفزدہ نظروں سے اس مغرور اور بے حد وجع مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، جیسے آنسو بھی ڈر گئے ہوں، جیسے اس معصوم کو عشق ہونے لگا تھا۔ وہی عشق آج اس کے سامنے اجنبی بن کر کھڑا تھا۔ بھلے وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے اس مغرور مرد نے کبھی ایسے ویلیوز نہیں دی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے دل نے اسے چن لیا تھا۔ لیکن وہ مغرور شہزادہ پھر بھی اسے اب اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ اس کی محبت کی سب سے بڑی سزا تھی۔ وہ کیوں اس کا گھر چھوڑ کر گئی؟ یہ سوال اس کے دل میں چیخ رہا تھا۔ یہ تو اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا، اور یہی بات اس کے دل کو سب سے زیادہ توڑ رہی تھی۔ وہ کیوں اس کا گھر چھوڑ کر گئی تھی؟ یہ بات یاد آتے ہی حورین کے چہرے پر مزید خوف پھیل گیا، ایسا خوف جو اس کی روح تک میں سیراب کر گیا تھا، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو، جیسے یادوں کا طوفان اسے اندر سے توڑنے لگا ہو۔ اس کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ بے رنگ آنکھیں جو اب خالی نہیں تھی، چیختی ہوئی خاموشی سے بھری ہوئی تھی، جیسے ہر پل مدد مانگ رہی ہوں، مگر آواز گم ہو چکی تھی۔ مہران خان نے پل میں اس کے کا بدلتا رنگ دیکھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا پیدا ہوا، جیسے سے کوئی سچ اس کے سامنے آنے والا ہو۔ یہ عورت کیا تھی؟ اب اتنا خوف ایک پل میں کیسا؟ یہ کیسا راز تھا جو اسے اندر سے توڑ رہا تھا؟ اس کے چہرے پر اتنا خوف دیکھ کر مہران خان تھوڑی نرمی سے بولا، باہر آؤ حورین۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک ہلکی سی لرزش شامل ہوئی تھی، جیسے سے غصے کے نیچے چھپی محبت سر اٹھا رہی ہو۔ حورین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا انکار کمزور نہیں بلکہ بے بسی سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی اپنے فیصلے سے ٹوٹ رہی ہو۔ مہران کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں اب صرف غصہ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے مان کی عکاسی کر رہی ہوں۔ کیا کہا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں آؤ گی؟ حورین نے اثبات میں سر ہلایا۔ مہران زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا نہیں آؤ گی؟ تم یہی گاڑی میں رہنا چاہتی ہو؟ حورین نے پھر نفی میں سر ہلایا، ہر نفی جیسے اس کے دل پر ایک اور وار کر رہی تھی۔ تو کیا پھر سے جانا چاہتی ہو؟ حورین نے نظریں جھکا لیں، وہ نظریں جو کبھی اس کی دنیا تھیں، آج اس کی چھپ رہی تھیں، جیسے وہ خود کو بھی چھپا رہی ہوں۔ وہ ایک دم
دہاڑا کہ گاڑی بھی لرز گئی۔ اس کی آواز میں ایسا طوفان تھا کہ جیسے ہر چیز ٹوٹ کر بکھر جائے۔ باہر آؤ لڑکی، ورنہ اس گاڑی میں تمہاری قبر بنا دوں گا اور گاڑی کو دریا میں بہا دوں گا۔ نیچے آؤ۔ حورین نے ہمت کی اور بولی، خان، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آزاد کر دیں۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے نہیں بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے تھے۔ ہر حرف کے ساتھ اس کی روح کانپ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مہران خان ایک دم ساخت ہوا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے اس کی سانسیں بھی رک گئی ہوں، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس عورت کے بغیر تو وہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ یہ عورت اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے وجود کو چیرنے لگا تھا، جیسے کوئی اندر سے اسے ختم کر رہا ہو۔ کیا کہا ہے تم نے حورین؟ خان، مجھے آزاد کر دیں پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ گئی، وہ ہاتھ جن کو پکڑ کر وہ نئی دنیا بنانا چاہتا تھا، جینا چاہتا تھا، آج التجا میں اٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنی ہی محبت سے بھیک مانگ رہی ہو۔ یہ الفاظ حورین کا اپنا کلیجہ کاٹ گئے تھے، لیکن اسے یہ ہمت دکھانی ہی تھی۔ وہ اس شہزادے جیسے مرد کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی غربت ہی اس مرد کی کمزوری بن چکی ہے، اور اس کی جدائی شاید اس کی بقا۔ یہ مرد اس کی کل کائنات ہے۔ وہ کیسے اس مرد کو کوئی تکلیف دے سکتی تھی؟ وہ خود ٹوٹ سکتی تھی مگر اسے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے مہران خان سے الگ ہونا ہی تھا، لیکن کیسے؟ یہ سوال اس کے وجود کو چیر رہا تھا، جیسے ہر جواب ایک نئی تکلیف بن کر سامنے آ رہا ہو۔ مہران خان نے کچھ دیر خاموش رہ کر اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کا غصہ باہر ٹوٹا تو بس سب کچھ بکھر جائے گا، حورین، وہ خود اور یہ حویلی، سب۔ لیکن اس نے اپنے اندر کی آگ کو دبا لیا۔ پھر اس نے لمبا، گہرا اور دھیرے سے سانس لیا، لیکن وہ سانس بھی جیسے طوفان کی پیش کی آہٹ لے کر آیا ہو۔ حورین، نیچے آ جاؤ، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ اس کی آواز میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ وہ خوف بھی چھپا ہوا تھا، اپنی بیوی کو کھونے کا۔ مجھے اور غصہ مت دلاؤ، ورنہ میرے غصے سے تمہیں قبر میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ ہر الفاظ، ہر جملہ جیسے زمین کے کانپنے اور ہوا کے رینگنے کی پیشن گوئی کر رہا ہو۔ پھر اس نے نظریں جمائیں۔ مجھے حورین کی روح کے اندر چھپے ہر خوف، ہر بھاگتے لمحے، ہر چھپے راز کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب بس نیچے آ جاؤ اور دل سے یہ خیال نکال دو کہ اب تم کبھی اس حویلی سے باہر جا سکو گی۔ ہر الفاظ ایک دھچکا، ہر سانس ایک دھماکہ۔ تم یہی مرو گی میرے نام کے ساتھ، تمہاری قبر کی تختی پر بھی زوجہ مہران خان لکھا ہوگا، کیونکہ جانے نہیں دوں گا تمہیں یہاں سے۔
یا تو زندہ اس حویلی میں رہو گی یا مر جاؤ گی، لیکن میرا نام تمہارے ساتھ تمہارے مرنے کے بعد بھی جڑا رہے گا۔ باہر نکلو، ورنہ اب مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہر الفاظ، ہر تنفس، ہر سانس ایک اندرونی طوفان کا اعلان کر رہا تھا، اور حورین جانتی تھی کہ یہ مرد سے شہزادہ اب مکمل طور پر بے قابو ہے۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔